بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوام میں نصف شعبان کی رات کا اہتمام کرنے اور خاص طور سے اسی رات میں عبادات انجام دینے کے کئی اسباب ہیں، جس میں سب سے پہلی اور اہم وجہ ہے بعض علماء کرام کا اس رات کا اہتمام کرنا اور ان کا اپنی کتابوں میں اس رات کو خصوصی فضیلت والا بتانا۔ ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ایسی بہت ساری احادیث کا وجود جن سے اس رات کی فضیلت، اس میں اعمال کی پیشی، عمر کی تحدید، رزق کی تقسیم، دعا کی قبولیت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس رات عبادات کے اہتمام کا پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا اس عظیم ثواب کے حصول اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں لوگ اس رات کا اہتمام اور اس رات کی تعظیم میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں۔ مزید برآں فرمانے باری تعالیٰ اسی رات میں ہر فیصلہ شدہ معاملہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ سورہ دخان۔ بعض تفاسیر میں آیا ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور یہ نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا۔ بحوالہ سورہ بقرہ۔ اور یہاں جس برکت والی رات کا جس میں ذکر ہوا ہے، اس برکت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بیان میں صاف کر دیا کہ لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مبارکہ برکت والی رات کا نام اس لیے دیا ہے کہ اللہ اس رات لوگوں کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے، ان کی لغزشوں کو معاف کرتا ہے، قسمت کی تقسیم کرتا ہے، رحمت پھیلاتا ہے اور خیر عطا کرتا ہے۔ شب برات کا دن بہت سی برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے۔ بہت سے لوگ اسے عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں، انہیں اس دن کی فضیلت، برکت اور اہمیت کے بارے میں علم تک نہیں ہوتا۔ 15 شعبان بہت برکت والا دن ہے۔ اس دن 15 منٹ کا خاص عمل، اس عمل سے آپ جھولیاں بھر سکتے ہیں۔ کیا معلوم آنے والا 15 شعبان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس رات کو جو یہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دے گا، من کی مرادیں پوری کرے گا، ہر تنگی، مشکل و پریشانی میں آسانی پیدا فرمائے گا، بیماریوں، بلاؤں اور آفتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ آپ نے اس رات کو کرنا یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ ندامت میں ڈوب کر اپنے آپ کو مجرم تصور کرتے ہوئے کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد پوری امت، رشتہ داروں کا، دشمنوں کا بھی تصور کریں۔ جس کیفیت سے دعا مانگیں اسی کیفیت سے ان کے لیے بھی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے فائدہ یہ ہوگا، مرادیں پوری ہوں گی، پریشانی دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں، آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں، کیونکہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ پر رزق کی برکتیں نازل فرمائے گا۔